انسانیت جو ہے اور احترام انسانیت، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ انسانیت دیکھنی ہو تو ہاسپٹل میں دیکھنی چاہیے جب انسان لاچار ہوتا ہے. جی بالکل، بے بات سے بالکل. تو جو میرا ڈاکٹر تھا، میں نے اس کو کہا پہلی بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں ہاں، شفا آپ تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ اچھا بول سکتے ہیں، میرا بیڈ صاف رکھ دیں، ہاسپٹل کو صاف کر دیں اور میرے ساتھ اس میں سلوک کریں. باقی آپ کے پاس کچھ نہیں میرے نزدیک. باقی اللہ کے سپرد ہے. ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر آج یہ ہم غور کریں، میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے کو، اس وقت انسانیت دم توڑ رہی ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ اللہ جانے یہ کوئی وائرس ہے یا کوئی موبائل ہے یا کوئی چیز ہے جس نے انسان کو بھیڑیا بنا دیا. لا حول ولا قوت الا یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے نا، ٹرکوں کے پیچھے شعر لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں. ایک شعر لکھا تھا، شعر تو یاد نہیں، اس نے کہا کہ سانپوں نے جنگل میں جا کے بسیرے کر لیے ہیں. کہتے ہیں انسانوں کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. بہرحال دونوں طرح کے موجود ہیں انسان، تو پھر ماشاءاللہ تو ہر طرح کے ہیں، مختلف مزاج ہیں، اچھے بھی لوگ موجود ہیں. اب ایسے لوگ وہ غنیمت ہے جو اگر اچھے ہیں. سبحان اللہ، کیا غنیمت کیا ہے. کہنے. اور اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اسلامی نقطہ نگاہ، اسلام تو انسان کو اس قدر اونچا کر دیتا ہے کہ جنگ کے اندر جبکہ اب دو بدو جنگ ہے، اس میں بھی آمنے سامنے جو دشمن. انسانی ڈھانچہ ہے، جی انسانی ساخت، جی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی سبحان احسن. اللہ، سبحان اللہ کہتا ہے دشمن یہ میں نے بہت خوبصورت بنایا، خوبصورت پیدا کیا ہے. یہ انسان مسلمان کا بھی کافر کا بھی. بالکل صحیح. اس کو بدصورت نہیں کرنا، اس کا ناک نہیں کاٹنا، ہونٹ نہیں کاٹنے، اس کو بدصورت نہ بناؤ، اللہ مسئلہ نہ کرو. اللہ یہ کیوں؟ احترام. ابھی انسانی جسم کا احترام ہو رہا ہے. ابھی ہائے کیا بات ہے. ابھی تو جسم کی ابھی صرف جسم کی بات ہو رہی ہے. کہ یہ ناک کا احترام ہو رہا ہے، کان کا احترام ہو رہا ہے، کان کا احترام ہو رہا ہے، آنکھوں کا احترام ہو رہا ہے. وہ ایک پکڑا گیا تھا شاعر، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کے دانت نہ توڑ دوں، کیا نہیں رہنے. یہ چیزیں احترام انسانیت کے اگر ہم اس کو ڈیپلی جائیں گے تو حضرات گرامی بات بہت دور تک جاتی ہے. انسان میں بچہ بھی ہے، جی بچے بھی ہیں، بڑا بھی ہے، بالکل جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، معذور بھی ہیں، جی اور کری المنظر بھی ہیں، کوڑ بھی ہیں. جی بالکل. اور کوڑ کا مرض میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر رتفاؤ. یہ ایک جرمن خاتون تھی، وہ کسی ملک میں جا رہی تھی تو کراچی نے اس میں سٹے کیا. یہ 50-60 سال پہلے کی بات. 2-3 دن کے لیے اس میں دیکھا کہ کراچی میں کوڑ کے بہت سے لوگ ہیں. اوکے. کوڑ کا مرض، جی جزام یا برف. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں آگے نہیں جاؤں گی. اب جرمنی گئی، اپنی وہ اس مرض کی ماہر تھی، اپنی ساری پراپرٹی بیچی. ٹھیک ہے. کراچی میں آ گئی، کراچی میں آ کے کوڑ کے مرض کا علاج شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور آج سے وہ 3 سال پہلے فوت ہوئی ہے. پاکستان میں گورا قبرستان میں دفن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس نے آج سے 10 سال پہلے اعلان کر دیا کہ اس وقت پورے پاکستان میں کوڑ کا کوئی مریض نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کرسچن تھی، اس نے رتفاؤ بولتے ہیں، لیکن اس کا دل پتہ نہیں انسانیت کے احترام میں کتنا بھرا ہوا تھا.
کتنا بھرا ہوا تھا. اب ہم افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں مثالیں دینے کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے, جی خلفائے راشدین کی طرف جانا جی پڑتا ہے. بالکل, ہم تو رہنمائی ادھر سے لیتے ہیں نا, لیکن ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ. لیکن کیا ہم کچھ نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی اور قرآن تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں؟ کیا ان کے پاس احادیث سے کوئی اور تھی؟ وہی قرآن وہی حدیث جو ان کے پاس تھی ہمارے پاس بھی ہے. لیکن اتنا تفاوت کیوں ہے؟ ہم تو انسانیت کے اس وقت, یعنی کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن انسانیت کا احترام یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے, قرآن کا بھی تقاضا جی ہے. بالکل.